أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ ترجمہ: اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے زنا کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے، اور یہ حکم توریت میں موجود ہے، اور یہ لوگ توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار بھی ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ توریت میں رجم کا حکم ہے۔ اس حکم کو نہ ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہنا نہایت تعجب کی بات ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ فرمانبردار نبی اور ربانی علماء اور فقہاء یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں توریت شریف کی عظمت اور اس کے مطابق انبیاء کرام کا فیصلہ فرمانا اور اسی کے مطابق سچے علماء اور فقہاء کا فیصلہ کرنا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دور رسالت اور اس کے بعد کے یہودیوں کو اصلی توریت پر عمل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے توریت کو نازل فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے کثیر انبیاء اور علماء و فقہاء توریت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے تورات کے متعلق یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشغول رہیں تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہوں۔ تو اے یہودیو، تم تورات میں مذکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور رجم کا حکم ظاہر کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مراد یہ ہے کہ احکام الہیہ کی تبدیلی بہر صورت ممنوع ہے، خواہ لوگوں کے خوف اور ان کی ناراضگی کے اندیشہ سے ہو یا مال و جاہ اور رشوت کے لالچ میں ہو۔ اس آیت میں علماء کے لیے بھی ایک حکم موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں اور اس کی آیات کے بدلے دنیا کی ذلیل دولت حاصل نہ کریں، اور لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ توریت کے مطابق انبیاء علیہ السلام کا حکم دینا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور ان کے ترک کا حکم ہمیں نہ دیا ہو اور نہ وہ منسوخ کیے گئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ یہ بیان ہے کہ توریت میں یہودیوں پر قصاص کے یہ احکام تھے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم پر بھی یہ احکام لازم رہیں گے، کیونکہ سابقہ شریعتوں کے جو احکام اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہم تک پہنچے اور منسوخ نہ ہوئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ پہلی آیت سے ثابت ہوا۔
آیت میں زخموں کے ایذا کے اور جان کے قصاص کا حکم بیان فرمایا گیا۔ ایذا اور زخموں کے قصاص میں کافی تفصیل ہے، جس کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اور جان کے قصاص کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی جان مقتول کے بدلے میں لی جائے گی، خواہ وہ مقتول مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، مسلم ہو یا ذمی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرمایا تو جو خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے، یعنی جو قاتل یا جرم کرنے والا اپنے جرم پر نادم ہو کر گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے بخوشی اپنے اوپر حکم شرعی جاری کرائے تو قصاص اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا اور آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ جو صاحب حق قصاص کو معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے کفارہ ہے۔ دونوں تفسیروں کے اعتبار سے ترجمہ مختلف ہو جائے گا۔ تفسیر احمدی میں ہے یہ تمام قصاص جب ہی واجب ہوں گے جبکہ صاحب حق معاف نہ کرے، اگر وہ معاف کر دے تو قصاص ساقط ہو جائے گا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس توریت کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ توریت کے احکام بیان کرنے کے بعد انجیل کے احکام کا ذکر شروع ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی تصدیق فرمانے والے تھے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور توریت کے منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توریت کے بعد احکام منسوخ کر دیے گئے۔ اس کے بعد انجیل کی شان بیان فرمائی گئی کہ اس میں ہدایت اور نور تھا اور ہدایت اور نصیحت تھی۔ پہلی جگہ ہدایت سے مراد ضلالت و جہالت سے بچانے کے لیے رہنمائی کرنا ہے، اور دوسری جگہ ہدایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے عیسائیوں کو انجیل عطا کی تو اس وقت ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان احکام پر عمل کریں جو انجیل میں مذکور ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد انجیل پر عمل کرنے کے حکم کی کیا توجیہ ہوگی تو اس کے چند جوابات ہیں۔ نمبر 1، انجیل میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل موجود ہیں، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان دلائل کے مطابق ایمان لے آئیں۔ نمبر 2، اہل انجیل ان احکام پر عمل کریں جن کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا۔ نمبر 3، انجیل کے احکام پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انجیل میں تحریف نہ کریں جس طرح یہودیوں نے تورات میں تحریف کر دی تھی، لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا تھا، اور نزول قرآن کے بعد قرآن مجید کے علاوہ کسی آسمانی کتاب پر عمل جائز نہیں ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ:
اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ تو رات و انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن عظیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ پھر فرمایا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، یعنی فروع اعمال ہر ایک کے خاص اور جدا جدا ہیں، جیسے نمازوں روزوں کی تعداد اور اس طرح کے احکام جدا جدا ہیں، لیکن اصل دین سب کا ایک ہے، یعنی توحید و رسالت، عقیدہ آخرت، یوں ہی بنیادی اخلاقیات سب کی مشترک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور جو اللہ کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، جبکہ شریعت ہر امت کی خاص ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانہ کے مناسب جو احکام دیے کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں اور دنیاوی اور اخروی فوائد اور منافع ہیں، یا تم حق کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی دنیا اور آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے ان میں بحث و مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں رضا الہی اور برائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی انداز کی ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے اختلاف کی وجوہات میں فلسفیانہ بحثیں کرنے اور بال کی کھال اتارنے کی بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اس میں ہماری بہت سی چیزوں کی اصلاح ہے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ ہر محاذ اور میدان میں فضولیات پر بحث و مباحثہ اور پانی سے مکھن نکالنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں، اور کرنے کے کاموں کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔ خام خواہ کی باریکیاں نکالنے کو مہارت اور قابلیت شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ عملی طور پر ایسے آدمی کی حالت نہایت گری ہوئی ہو۔ بحث وہاں کی جائے جہاں اس سے کوئی فائدہ نظر آئے، صرف وقت گزاری، لوگوں کو متوجہ رکھنے، طلب شہرت اور قابلیت دکھانے کے لیے اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنا، اور عملی دنیا میں تنکا تک نہ توڑنا عقل، دین اور اسلام سب کے منافی ہے۔ اس نصیحت کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنے طرز عمل پر نظر کرنے کی حاجت ہے۔ سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے۔ فرمایا، آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور اے مسلمان، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض کام سے ہٹا نہ دے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ جہاں مسلمان فیصلہ کرنے والوں کو فرمایا کہ اہل کتاب کے درمیان اللہ کے نازل فرمائے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اس بات سے بچتے رہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی غلطی کے مرتکب نہ کروا دیں، اور اگر یہ اہل کتاب لوگ قرآن سے اعراض کریں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، جو دنیا میں قتل و گرفتاری اور جلاوطنی کے ساتھ ہوگی، جبکہ ویسے تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دے گا۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
حکما لقوم یوقنون۔ ترجمہ: تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے۔ ان میں آپس میں قتل و غارت گری جاری رہتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور بنی قریظہ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم اور وہ ایک نسل سے ہیں، ایک دین رکھتے ہیں اور ایک کتاب توریت کو مانتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کر دیں تو وہ اس کے خون بہا میں ہمیں 70 وسق کھجوریں دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے اس کے خون بہا میں 140 اوقیہ 140 وسق لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرما دیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں کہ دونوں قبیلوں کے افراد کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اس پر بنی نذیر بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے راضی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہیں؟ جو حکم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شوکت و قوت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور موالات یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد جانا اور ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا۔ یہ حکم عام ہے، اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعہ میں ہوا ہو، چنانچہ یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، کیونکہ کافر کوئی بھی ہوں اور ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک امت ہے۔ الکفر ملت واحدہ، یعنی کفر ایک ہی ملت ہے، لہذا مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ نہایت سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بیان میں بہت شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے، اور جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسلامی حکومت میں کفار کو کلیدی اسامیاں نہ دی جائیں۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کی ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے اور اس کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پوری دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو سمجھ آئے گا کہ مسلمانوں کی ذلت و بربادی کا آغاز تبھی سے ہوا جب آپس میں نفرت و دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر غیر مسلموں کو اپنا خیرخواہ اور ہمدرد سمجھ کر ان سے دوستیاں لگائیں اور انہیں اپنوں پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ترجمہ: تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے،
تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ مسلمانوں کو تو فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لیکن منافقین کے بارے میں فرما دیا کہ ان کی یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑی مستحکم ہیں، کیونکہ یہ دل کے مریض ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں دوڑے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی نظر میں ان سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہے، اور اپنی زبان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی حالات بدل جائیں، مسلمان مغلوب اور کافر غالب آ جائیں، تو کفار سے دوستی لگانا انہیں اس وقت فائدہ دے گا۔ لیکن یہ سب منافقت کی وجہ سے تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے غلبے کی جو باتیں فرماتے تھے انہیں اس پر یقین نہیں تھا، ورنہ اگر ان باتوں پر یقین ہوتا تو ڈٹ کر اسلام کی حمایت کرتے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران فرمائے، اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور مسلمانوں کو ان کے دشمن یہود و نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دے دے۔ چنانچہ یہ خبر ثابت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکہ مکرمہ اور یہودیوں کے علاقے فتح ہوئے۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، جیسے سرزمین حجاز کو یہودیوں سے پاک کرنا اور وہاں ان کا نام و نشان باقی نہ رکھنا، یا منافقین کے راز کھول کر انہیں رسوا کرنا۔